عزیز طلباء، ہمارے سلیبس میں شامل دوسری نظم مولانا الطاف حسین حالی کی امید کے نام سے ہے۔ اب ہم امید نظم کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے تھوڑا سا شاعر سے تعارف کرانا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کون ہیں اور ان کا اسلوب کیسا ہے۔ الطاف حسین اصل نام تھا اور حالی تخلص تھا۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کے الطاف حسین حالی نے طرحی مشاعروں کی بجائے موضوعاتی نظموں کی بنیاد ڈالی۔ طرحی مشاعرے میں ایک مستند شاعر کا غزل کا ایک مصرع دے دیا جاتا تھا جس پہ شعراء غزلیں لکھ کر لاتے تھے۔ اس طرح ان کے فن کی تربیت کی جاتی تھی۔ لیکن انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے مل کر انجمن پنجاب میں طرحی مشاعروں کی بجائے موضوعاتی نظموں کی بنیاد ڈالی۔ اس میں نظموں کے لیے موضوعات دیے جاتے تھے اور اس پہ نظمیں کہی جاتی تھیں۔ ان مشاعروں کی کامیابی بڑی حد تک اس بات پر تھی کہ نظم چونکہ ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے اور اس میں آپ جس قدر چاہیں اپنے خیالات کو بڑھا کر پیش کر سکتے ہیں، اس میں اشعار کی تعداد کوئی متعین نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں نے زیادہ تر نظمیں لکھیں اور کامیابی کے ساتھ لکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اصلاحی موضوعات پہ زیادہ نظمیں لکھیں۔ مثلاً انہوں نے مناجات بیوہ لکھی، انہوں نے امید لکھی اور ایسی نظمیں جن میں ہندوستان کے کسی نہ کسی سماجی برائی کی جانب اشارہ کیا گیا تھا، ان موضوعات پہ نظمیں لکھیں۔ امید نظم انہی مشاعروں میں پڑھی جانے والی ایک نظم ہے جس میں انہوں نے مایوس مسلمانوں کو جو انگریزوں کی قید سے نجات حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، انہیں دلاسا اور تسلی دی ہے کہ امید اگر دل میں باقی ہے تو آپ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا سب سے بڑا جو نظم کا کارنامہ ہے وہ ان کی مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور مسدس مد و جزر اسلام میں مد کہتے ہیں عروج کو، جزر کہتے ہیں زوال کو، یعنی عروج اور زوال کس کا؟ اسلام کا۔ اسلام کے عروج و زوال کی یہ ایک طویل داستان تھی یا طویل نظم تھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے آغاز اسلام سے لے کر اور ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال تک کے اسباب تمام تر چیزیں اپنے فن میں پیش کر دیں۔ الطاف حسین حالی نے مسدس مد و جزر اسلام میں بہت سی خوبیاں اختیار کیں۔ مثلاً انہوں نے تشبیہ، استعارات، تلمیحات اور بزرگوں کے واقعات، قرآنی آیات کا سہارا لے کر اپنے موضوع کو نہایت مدلل انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے جس قدر ممکن تھا سادگی پہ مدار رکھا۔ امید نظم بھی سادگی کا عمدہ نمونہ ہے۔ آئیے اس کا پہلا بند پڑھتے ہیں۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی قابل نہیں رہے تھے، جو مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب رہے تھے، ان کو ترایا ہے، یعنی ان کو ہمت اور جہد مسلسل کی ہمت دی ہے، طاقت دی ہے۔ بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، جو لوگ کسی قابل نہیں رہے تھے، جن کی زندگیاں بگڑ چکی تھیں، ان کو بنانے والی امید ہے۔ اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اکھڑنا ہمت پست ہو جانا، ہوا اکھڑ جانا، حوصلہ ختم ہو جانا۔ جمانا کا معنی ہے پیدا کرنا، دوبارہ سے اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا۔ اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، وہ گھر جو برباد ہو گئے ان کو بسانے والی امید ہے۔ یہاں گھروں میں استعاراتی انداز ہے، یہ گھر دل بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ دل جو ہر طرح سے اجڑ چکے تھے، بے آس ہو چکے تھے، بے امید ہو چکے تھے، ان کو دوبارہ سے تو نے بسایا امید کے ذریعے، یعنی ان کے دلوں میں وہ امید پیدا کی جو ان کو کام کرنے کی طرف، دوبارہ سے ہمت کرنے کی طرف لائی۔ بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، بالا بلند کو کہا جاتا ہے، پست حقیر کو کہا جاتا ہے، نیچ کو کہا جاتا ہے،
گرے ہووں کو کہا جاتا ہے۔ پست اور بالا صنعت تضاد ہے۔ اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے، اندھیرا اور اجالا یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ یعنی الطاف حسین حالی نے بڑے سادگی کے ساتھ اس بند میں صنعت تضاد اور تشبیہ اور استعارہ استعمال کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ امید ہی ہر انسان کا واحد سہارا ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں غموں اور مایوسیوں کی انتہا پر پہنچ کر اگر اپنے دل میں ایک امید کی شمع روشن کر لیتا ہے تو تمام تر مشکلات اور پریشانیاں سرے سے ختم ہو جاتی ہیں، کہ اگر برے دن ہیں تو اچھے بھی آئیں گے، اگر اس وقت انسان پریشانی اور مصیبت میں ہے تو یہ دن ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جو شخص تنگی میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور مایوسی اختیار نہیں کرتا وہ عن قریب اپنی امید کے سہارے پار لگ جاتا ہے، وہ اپنی مشکلات اور مصیبتوں سے نبرد آزما ہو جاتا ہے اور وہ ایسا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کی تمام تر مشکلات کا خاتمہ کر دیتا ہے، یا کم از کم ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ الطاف حسین حالی نے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے تناظر میں یہ بات کہی ہے، جو ہمت اور حوصلہ ہار چکے تھے، قید اور غلامی کو اپنی قسمت سمجھ چکے تھے، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے دل میں امید باندھ رکھو کہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا۔ عن قریب امید پیدا ہونے سے تمہارے دل جو ہیں وہ دوبارہ سے ہمت پکڑ لیں گے، اور امید ہی وہ واحد چیز ہے جو ہر گام انسان کو تھام لیتی ہے۔ دوسرا بند ہے قوی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکاں کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روا رو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ عزیز طلباء، یہاں الطاف حسین حالی نے تراکیب استعمال کی ہیں، پیر اور جواں، پیر و جواں، یعنی پیر بزرگ کو کہا جاتا ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں، جواں نوجواں ہمت والے۔ جب واو عطف استعمال کر کے اس کو ایک لفظ بنا دیا جائے تو اسے ترکیب کہتے ہیں۔ خرد و کلاں، خرد بچے یا بوڑھے یا کمزور کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلاں بڑے کے لیے۔ لغوی معنی میں خرد چھوٹے کو اور کلاں بڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑے اور چھوٹے۔ نظم جہاں، نظم تنظیم، نظم و ضبط ایک لڑی میں پرویا ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں دنیا کے، یعنی دنیا میں نظم و ضبط امید ہی کی وجہ سے ہے۔ اس دکاں کی یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے، دکاں اس دنیا کو کہا گیا ہے، یعنی الطاف حسین حالی نے اس بند میں تراکیب استعمال کی ہیں اور تشبیہ کا سہارا لیا ہے۔ اسی مصرعے میں نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکاں کی میں تو اور تو تجنیس استعمال کیا گیا، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کا املا ایک جیسا ہو لیکن ان کا تلفظ جدا ہو وہ تجنیس کہلاتے ہیں، تو یہاں تجنیس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تگاپو کا مطلب ہے کوشش، جدوجہد، محنت، ہر مرحلے میں تجھی سے، کہ دنیا کے زندگی کے کوئی بھی مرحلہ ہو اگر انسان امید رکھتا ہے تو وہ کوشش اور جستجو ضرور کرتا ہے، اور جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائے امید کے سہارے بار بار کوشش کرتا رہتا ہے۔ روا رو کا مطلب ہے تیزی، چستی، چلنا، آگے بڑھنا۔ ہر قافلے میں تجھی سے، قافلہ چونکہ منزل بمنزل اپنا سفر طے کرتا ہے، اگر امید کا سہارا نہ ہو تو قافلہ ایک منزل پر قیام کرنے کے بعد آگے نہ بڑھ سکے۔ الطاف حسین حالی نے اس پورے بند میں مختلف متضاد صورتیں پیش کر کے یہ واضح کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، انسان بوڑھا ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یا زندگی کے کوئی بھی ہنگامے ہوں، ان میں امید ہی وہ واحد سہارا ہے جو آپ کو ہر لمحے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے امید کے سہارے ہے، کہ جب آپ ایک منزل پہ ایک قدم اٹھا لیتے ہیں تو دوسرا قدم اٹھانے کا سہارا آپ کو امید دیتی ہے۔
تیسرا بند ہے نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ اس بند میں الطاف حسین خالی نے تلمیحات کا سہارا لے کر یہ واضح کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی شخصیات ہیں جن کا نام آج تاریخ میں باقی ہے، وہ صرف امید کے سہارے پر ہی اس قابل ہوئی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکیں جو اور کسی سے ممکن نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، شان کئی بادشاہ، ایران کا ایک خاندان تھا جس کو کے خاندان یا کئی خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کولمبس جس نے امریکہ کو دریافت کیا، تو وہ کام کر دکھائے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھے۔ تلمیح ایسے واقعات، حادثات، سانحات، آیات کی طرف چند لفظوں میں اشارہ کرنے کو کہتے ہیں کہ جس سے پورا واقعہ، پوری شخصیت اور پورا سانحہ یا وہ پوری آیت ذہن میں آ جائے۔ تو الطاف حسین حالی نے 2 مصروں میں چند تلمیحات استعمال کر کے پوری نظم کے معنی کا اس طرح سے نچوڑ پیش کر دیا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، نئی نئی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، یا کسی نے کسی جگہ سے فتح حاصل کی ہے، دشمن پہ فتح یاب ہوا ہے، تو وہ صرف ایک امید کے سہارے۔ بے نواؤں کا معنی ہے جن کی کوئی صدا سننے والا نہیں، آواز پکار سننے والا نہیں۔ تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، تونگر امیر، مال و دولت والے، صاحب دولت، گدا غریب، فقیر، مفلس کو کہتے ہیں۔ تونگر اور گدا ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہاں پھر صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، دسترس ہاتھ میں آنا، پہنچ ہونا، کسی چیز تک پہنچنا، نارسا جن کی کہیں رسائی نہ ہو، جو کہیں پہنچ نہ پائیں، یعنی جو ناکام لوگ تھے ان کو امید کا سہارا ملا تو انہوں نے وہ بڑے بڑے کارنامے کر دیے کہ جہاں تک پہنچنے کی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، ناخدا کے لغوی معنی ملاح کے ہیں، یعنی کشتی چلانے والے کے ہیں۔ ملاح جو ہیں وہ خدا اور بادشاہ کی نسبت سے یہاں انہوں نے لفظ ناخدا استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جو بہت ہی حقیر سمجھے جاتے ہیں یا جن کی کوئی کہیں رسائی ممکن نہیں یا زندگی کے اختیارات ان کو حاصل نہیں، لیکن امید نے ان کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ وہ اپنی منزل پانے کے لیے اس طرح سرگرم اور مستعد ہو جاتے ہیں کہ وہ بالآخر اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی نے اسی موضوع کو یوں پیش کیا ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے ان لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔